مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دنیا میں دو قسم کے دین موجود ہیں۔ ایک عرشی دین ہے اور ایک فرشی دین ہے۔ ایک وہ دین ہے جو اللہ نے عرشوں سے اتارا ہے، اور ایک وہ دین ہے جسے لوگوں نے فرش پہ خود بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں بے شمار ادیان باطلہ ہیں۔ ہندو مذہب ہے، بدھ مت ہے، مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والے، موجودہ دور کے یہود، نصارہ، ملحدین۔ تو یہ دنیا میں مختلف ادیان موجود ہیں، لیکن یہ وہ دین ہیں، وہ ادیان ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے نہیں اتارے، لوگوں نے زمین پہ خود انہیں بنایا ہے۔ یہ بند رہے، لوگوں نے خود انہیں اس دینوں کو دنیا میں خود بنایا ہے۔ اور ایک وہ دین ہے جسے اللہ نے آسمانوں سے اتارا، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی لے کر آئے، 4 آسمانی کتابیں لے کر آئیں، اور 100 صحیفے لے کے آئے۔ میرے اس جملے پہ خدا را غور کرنا۔ اب وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا دین تھا، 4 آسمانی کتابوں کا جو دین ہے، 100 صحیفوں کا جو دین ہے، آسمان سے جو دین اللہ نے اتارا ہے، وہ سارے کے سارا جو دین تھا، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، اس کا لب لباب، وہ اللہ کی کتاب لا ریب قرآن ہے۔ اللہ کی کتاب لا ریب۔ اب آپ نے جواب دینا ہے، یہ فرشی دین ہے یا عرشی دین ہے؟ زمین پہ بنایا ہوا دین ہے یا آسمانوں سے آیا ہوا دین ہے؟ آسمانوں سے آیا ہوا دین۔ اب فرق یہی ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے جو احادیث نکلی، آپ علیہ السلام کی حدیث بھی حقیقت میں وہی ہے، اس لیے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وحی جلی، جسے سادے الفاظ میں کہو ظاہر ولی، ظاہر وحی، جو قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور ایک وحی خفی ہے جو نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو میرے عزیز، عرشی دین کو اپنا، آسمانی دین کو اپنا، قرآن اور نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہونے والے دین کو اپنا، سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔
جھگڑا بنتا کب ہے؟ جب ہم قرآن سے دور چلے جاتے ہیں۔ جھگڑا بنتا کب ہے؟ جب ہم نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آؤ، میں نے جو آیت پڑھی ہے بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اللہ کی الوہیت کو ماننا بھی دین ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ نبیوں کی نبوت کو ماننا بھی دین ہے کہ سارے انبیاء پیارے، لیکن آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں سے اعلیٰ، بالا، برتر۔ اور اسی طرح اللہ کے جو ولی گزر گئے ہیں، صحابہ، تابعین، مفسرین، محدثین، جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت میں زندگی گزار دی ہے، اللہ کے ان ولیوں کے ساتھ پیار کرنا اور دل و جان سے ان کو چاہنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ لیکن خیال کرو، اب بات سمجھنی ہے۔ اب پہلا سوال آج کے درس کا یہ ہے، ولی ہوتا کون ہے؟ ولی ہوتا کون ہے؟ ہمارے ہاں تو ولی کی ایک موجود ہے ڈیفینیشن، لوگوں نے اپنے طور پہ بنائی ہوئی ہے، فلاں جی بڑا پہنچا ہوا ولی ہے۔ کیوں جی؟ اس نے جی کنویں میں الٹا لٹک کے چلا کاٹا تھا۔ فلاں جی بڑا پہنچ ہوا ولی ہے، کیوں جی؟ اس لیے جی وہ کھاتا ہی نہیں۔ فلاں جی اللہ کا بڑا ولی ہے، کیوں جی؟ وہ تو فقیر لوگ ہیں جی، کپڑے شپڑے بھی کوئی نہیں پہنتے۔ فلاں جی اللہ کا ولی ہے، کیوں جی؟ وہ نماز مدینے پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ فرشی دین ہے۔ کون سا دین ہے؟ فرشی۔ عرشی دین سن ذرا، نکالو سورہ یونس۔ قرآن سے پوچھتے ہیں نا جو عرشوں سے آیا، ربا تو ہمیں بتا کہ ولی کون لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 62 ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ اللہ کیا اعلان کرنے لگا ہے؟ کہتا ہے اللہ، الا ان اولیاء اللہ، او لوگو خبردار، ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ پوچھتا ہے، او اصحاب کہف، او وزیروں مشیروں کے بیٹو، بتاؤ تو صحیح نا تمہارا رب کون ہے؟ کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کو بھی بنانے والا ہے، زمینوں کے نظام کو بھی چلانے والا ہے۔ لا خوف علیہم، ان کے دل میں کسی بادشاہ کا خوف نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم، ان کے دل میں کسی قبر والے کا خوف نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم، ان کے دل میں کسی جادوگر کا خوف نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم، ان کے دل میں کسی تعویذ گر کا خوف نہیں ہوتا۔ صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ دنیا میں ولیوں کی یہ پہچان ہے، ڈریں گے صرف کس سے؟ اور میں کہا کرتا ہوں
جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ قبر والے سے بھی ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ قبر کا گھاس کاٹنے سے بھی ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بلی سے بھی ڈرتا ہے۔ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں نا کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے، لگتا ہے آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ آتے لوگ کہتے ہیں ہم پہ کسی نے لگتا ہے جادو کر دیا ہے، کسی نے ہم پہ بندش کروا دی ہے، بندش کروا دی ہے۔ اور میرے بھائی دھوکے نہ کھایا کر، جس کے رزق کو اللہ کھول دے کسی کی جرت ہے بند کرنے کی؟ اس لیے خیال کر، لا خوف علیہم، ولی وہ ہوتا ہے جو تیری جیب کو نہیں دیکھتا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو تجھ سے کوئی طمع نہیں ہوتی، لالچ نہیں ہوتی، امید نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر تو ہر وقت اللہ کی طرف لگی رہتی ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور ولی جب یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، جاگ رہے ہو؟ ولی جب یہ دنیا اسے دنیا کا کوئی غم، اور میرے بھائی سمجھ، آج تو ہم اتنے دنیا کے عاشق بن گئے کہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ، بنگلوں کی فکر لگی ہوئی ہے، دنیا کے اندر جو حرام حلال اکٹھا کیا اس کا غم لگا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کیا بلا ہے، یہ دنیا چیز ہی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور میرا بندہ یہ دنیا میں نے بنائی ہے، مجھ سے پوچھنا دنیا کیا چیز ہے، میں تجھے بتاتا ہوں دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک مردار بدبودار بکری پڑی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے گزر کے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس مردار بدبودار بکری جیسی ہوتی، اللہ کسی نافرمان مشرک اور کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ کہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی خیال کرنا، نظریں دنیا پہ نہ رکھا کر، نظریں ہمیشہ آخرت پہ رکھا کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا ولی ہے، کہو سارے، نبی کا ہر صحابی سچا ولی ہے۔ جو صحابہ کو ولی نہیں مانتا وہ پہلے درجے کا ولیوں کا منکر ہے، اس لیے کہ جو ابو بکر صدیق کو ولی نہیں مانتا، فاروق اعظم کو ولی نہیں مانتا، عثمان ذو النورین کو ولی نہیں مانتا، علی شیر خدا کو ولی نہیں مانتا، حضرت امیر معاویہ کو ولی نہیں مانتا، حضرت بلال کو ولی نہیں مانتا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ولی نہیں مانتا، حضرت ابو ذر غفاری کو ولی نہیں مانتا، حضرت سلیمان فارسی کو ولی نہیں مانتا، حضرت ابو ہریرہ کو ولی نہیں مانتا، حضرت مقداد کو ولی نہیں مانتا، سیدہ عائشہ صدیقہ کو ولی نہیں مانتا، سیدہ خدیجہ کو ولی نہیں مانتا، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کو ولی نہیں مانتا۔ جو نبی کے صحابہ اور صحابیات کو ولی نہیں مانتا، کہو یہ ولیوں کا منکر ہے۔ یہ ولیوں کا کیا ہے؟ ہاں، لوگ ہمیں کہتے ہیں او جی یہ تو ولیوں کے منکر ہیں۔ نہ ہو میرا بھائی، جو ولی ہیں ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن جو ولی نہیں ہے نا، میں بتاؤں گا ولی کون ہے کون نہیں۔ آجا ذرا، ولا ہم یحزنون، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب ہے، حضرت بلال یوں الٹ پلٹ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں بلال کیا ہو گیا ہے، ڈر رہا ہے موت سے؟ حضرت بلال کہتے ہیں نہ یارو موت کا ڈر نہیں ہے،
موت تو اس سواری کا نام ہے جس پہ چڑھ کے بندہ دنیا سے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ موت تو اس پل کا نام ہے جو محبت کرنے والے بندے کو اس کے محبوب خدا کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ موت کا ڈر نہیں ہو یارو، میرا دل مچل رہا ہے یہ روح نکلے سے ہی اوپر جنت میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ میں بے قرار ہوں کہ نبی علیہ السلام کا جنت میں دیدار ہو جائے، اس لیے میرا بھائی خیال کرنا ولا ہم یحزنون، ولی کی پہلی نشانی اس کے دل میں ڈر موجود ہوتا ہے تو صرف کس کا؟ ولی کی دوسری نشانی اسے دنیا کو چھوڑتے وقت دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ تیسری نشانی الذین آمنوا، کہو میرے ساتھ الذین وکانوا یتقون، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے ولی کون ہے؟ آؤ میرے بندو میں تمہیں بتاؤں نا۔ الذین آمنوا، مولوی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سید نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بندہ توحیدی بھی پکا ہے سنی بھی پکا ہے، توحیدی بھی پکا سنی بھی پکا۔ میں بتاؤں گا پکا کا کیا مطلب ہے۔ توحیدی بھی کھرا سنی بھی کھرا، توحیدی بھی کٹر سنی بھی کٹر، توحیدی بھی ایک نمبر سنی بھی ایک نمبر ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی میرا ولی ہے، اگر یہ زمیندار ہے تو تب بھی میرا ولی ہے، اگر یہ غریب ہے تو تب بھی میرا ولی ہے، اگر یہ تاجر ہے تو تب بھی میرا ولی ہے، اگر یہ ایسا ہے جس سے ہاتھ ملانے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر کوئی نہیں ہے تب بھی میرا ولی ہے، اگر سارے لوگ اس کے دشمن ہیں تب بھی میرا ولی ہے۔ اور میرا ولی ہونے کے لیے بنگلوں والا ہونا ضروری نہیں، میرا ولی ہونے کے لیے کوئی مولوی ہونا ضروری نہیں، میرا ولی بننے کے لیے کوئی سید ہونا ضروری نہیں، میرا ولی بننے کے لیے کوئی چلے کاٹنا ضروری نہیں، میرا ولی بننے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا ضروری نہیں، میرا ولی بننے کے لیے دیواروں کو بھگانا ضروری نہیں۔ کسے؟ لوگ کہتے ہیں بادشاہ ہو ہمارے پیر بڑے پہنچے ہوئے تھے، کیوں؟ دیوار پہ بیٹھے کہا چل لو دیوار، تو دیوار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جاگ رہے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا قیامت کے دن قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا، اس نے صرف کیا کیا ہوگا کہ کسی کی باڑ جو تھی نا، جو لوگ کھیتوں کے ارد گرد لگاتے ہیں کانٹوں کی، اس باڑ سے اس نے ایک کانٹا نکال کے بغیر اجازت کے کیا کیا تھا؟ استعمال کیا تھا۔ ایک کانٹے پہ پکڑ ہے تو ولی پوری دیوار ہی بھگا کے لے گیا کسی کی۔ اور میرے بھائی ولیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں بادشاہو ہمارے پیر صاحب جو تھے نا، مرغی پک رہی تھی ہانڈی میں، پیر صاحب نے کہا اذان دے، تو مرغی نے ہانڈی میں اذان دینی شروع کر دی۔ یہ ولیوں کا کام نہیں ہو میرا بھائی۔ الذین آمنوا، توحیدی بھی ایک نمبر، وکانوا یتقون، متقی بھی ایک نمبر ہے، نبی کی سنت پہ چلنے والا ہے۔ آنا تجھے ایک ولی کے ساتھ ملاقات کراؤں قرآن کے ذریعے۔ ولی ہے، نام اس کا حبیب نجار ہے۔ کیا نام ہے؟ حبیب نجار، لکڑی کا کام کرتا ہے، پیشہ ور آدمی ہے۔ اللہ کے کچھ نبی آئے ایک علاقے میں، انطاکیہ بستی ہے۔ اللہ کا پہلے ایک نبی آیا، دوسرا نبی آیا، ان نبیوں نے آ کے لوگوں کو یہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سبحان اللہ۔
اور لوگوں کہہ دو لا الہ، انشاءاللہ یہ جو توحید کی گواہیاں ہیں نا، قیامت کے دن ان کا بڑا ہی وزن ہوگا۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں او لوگو ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں۔ ولی کہہ رہے ہیں لوگو ہم اللہ کے ولی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت منوت کے لائق کوئی نہیں، غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں۔ لا الہ، الہ کوئی نہیں الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ نبیوں نے یہ دعوت سنائی، مسئلہ کھول کے بیان کیا نبیوں نے، لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ اللہ کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے 2 نبیوں کے ساتھ ایک تیسرا نبی بھی بھیج دیا۔ اب 3 نبی اکٹھے ہو کر آئے، آ کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی ہے۔ شہر کے چوک کے اندر 3 نبی کھڑے ہیں، اللہ اکبر، جاگ رہے ہو؟ شہر کے چوک کے اندر کون کھڑے ہیں؟ 3 نبی۔ لوگوں سے روٹی مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی زمین مانگ رہے ہیں، جائیداد مانگ رہے ہیں، عہدہ مانگ رہے ہیں، کرسی مانگ رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں، نوٹ مانگ رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں۔ نہ میرا بھائی، وہ 3 نبی کھڑے ہیں شہر کے چوک میں، ایک ہی آواز لگا رہے ہیں، آ بستی والوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا یہ تلوار ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر الہ کے الہ کون ہے؟ تفلحو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ نبی یہ دعوت دے رہی ہیں، اللہ اکبر۔ ایک طرف 3 نبی کھڑے ہیں، کتنے؟ اللہ اکبر۔ سامنے لوگ کھڑے ہیں بے شمار، سامنے لوگ کھڑے ہیں، مولوی بھی سامنے، پیر بھی سامنے، چودھری بھی سامنے، ملک بھی سامنے، خان بھی سامنے، نمبردار بھی سامنے، اور سارے لوگ نبیوں کے مخالف اکٹھے ہو کے کھڑے ہیں، اور ادھر 3 نبی اکیلے کھڑے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پیر کہہ رہے ہیں، مولوی کہہ رہے ہیں یہ تو نیا دین آ گیا ہے۔ کون سا دین آ گیا؟ یہ ہر دور میں بات ہوتی ہے، جب حق کی بات کرو گے تو لوگ کہیں گے یہ تو کون سا دین آ گیا ہے؟ نیا دین آ گیا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف ہے۔ وہ سارے نبیوں کے مخالف ہیں، لیکن نبی اپنا دعویٰ اور اپنی دعوت دیے جا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک بندہ اس چوک سے حبیب نجار کی طرف جاتا ہے اتفاقاً، حبیب نجار سے ملتا ہے، کہتا ہے حبیب نجارا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ شہر کے چوک کے اندر تو جھگڑا بنا ہوا ہے۔ حبیب نجار کہتا ہے او بھائی بتا تو صحیح نہ جھگڑا کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے 3 بندے آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں ہے۔ وہ 3 بندے ایک طرف ہیں، سارا علاقہ دوسری طرف ہے۔ حبیب نجار اٹھتا ہے، اٹھ کے چل پڑتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تک توحید قبول، ابھی تک ولی بنا نہیں ہے، بننے والا ہے، لیکن اللہ نے اس کے چلنے کے تذکرے قرآن میں کر دیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، آیا ایک مرد شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کالا
اب یہاں جاگنا ہے آپ لوگوں نے. حبیب نے جار آیا نا, دیکھا ایک طرف 3 ہے اور دوسری طرف ساری قوم ہے. جاگ رہے ہو؟ مولوی بھی اس طرف, پیر بھی, خان ملک چودھری بھی, سب اس طرف, زمیندار بھی اس طرف. اب جواب دینا ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے یہ تو صرف کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یہ 3 ٹھیک ہیں اور یہ سارے غلط ہیں. یہ ماشاءاللہ پیر صاحب غلط ہو سکتے ہیں, یہ مولانا صاحب غلط ہو سکتے ہیں, یہ سید صاحب غلط ہو سکتے ہیں. آج کے زمانے میں جو مزاج ہے, لوگ دیکھتے ہیں زیادہ کس طرح ہے, ادھر بھاگتے ہیں. لیکن میرے بھائی اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لے, کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آ کر چلے گئے یا کوئی نہیں, لیکن کسی زمانے میں بھی حق والے زیادہ اور کفر والے تھوڑے نہیں ہوئے. ہمیشہ حق والے کیا رہے؟ تھوڑے رہے, اور باطل والے کیا رہے؟ زیادہ رہے. اس لیے یہ نہ سوچا کر زیادہ کدھر ہیں, یہ دیکھا کر دلیل کس کی ٹھیک ہے, یہ دیکھا کر قرآن سے دلیل کون دے رہا ہے, یہ دیکھا کر نبی علیہ السلام کی حدیث کون پیش کر رہا ہے. دلیل کی بنیاد پر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیا کر, سر اور کثرت دیکھ کر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہ کیا کر. ایک طرف 3 کھڑے ہیں, دوسری طرف ساری قوم کھڑی ہے. حبیب نجار نے آ کے پہلے نبیوں کی بات سنی. یہ نبی کوئی پیسے نہیں مانگ رہے, کوئی عہدہ کرسی نہیں مانگ رہے, صرف ایک بات کر رہی ہیں, لا الہ الا اللہ. عبادت بھی اس کی کرو جس نے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے, عبادت بھی اس کی کرو جو زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے, عبادت بھی اس کی کرو جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے مقابلے میں قوم والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. قوم والے صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے. قوم والے صرف یہ کہہ رہے ہیں کیا ہمارے بزرگ غلط تھے, کیا ہمارے پیر غلط تھے, کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے. قوم والوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اس لیے میرا بھائی خیال کرنا, بات کو سمجھنا. حبیب نجار نے توجہ سے دونوں کی بات سنی. حبیب نجار کے دل میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ 3 ہیں تو تھوڑے, لیکن ہیں حق پہ, سچ پہ, حق پہ. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. حبیب نجار بھاگتا ہوا 3 نبیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا, کیونکہ بن گیا ہے ولی. کیا بن گیا ہے؟ ولی بن گیا ہے, توحیدی بن گیا ہے. اب اس کی تقریر اللہ نے سنائی ہے, مزہ ہی آ جائے سن کے انشاءاللہ. نبیوں کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. او میری قوم والو, جاگ رہے ہو؟ تم مجھے کہتے ہو کہ بتوں کی عبادت کروں, تم مجھے کہتے ہو کہ قبروں کی عبادت کروں, تم مجھے کہتے ہو کہ سورج کی عبادت کروں, چاند کی عبادت کروں, تم مجھے کہتے ہو نبیوں کی عبادت کروں, ولیوں کی عبادت کروں, پیروں کی عبادت کروں, فقیروں کی عبادت کروں. آج کے زمانہ ہوتا تو کہتا تم مجھے کہتے ہو کہ پیر بابا کے نام کی نظر نیاز دے, تم مجھے کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دے, یہ تو عبادت ہے. او میری قوم والو, مجھے پیدا کیا ہے جب اکیلے اللہ نے. پیدا کس نے کیا؟ اکیلے اللہ نے. جب پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی اکیلا کون ہے؟ مجھے پیدا کسی بت والے نے نہیں کیا, کسی بت نے نہیں کیا, کسی قبر والے نے نہیں کیا. مجھے پیدا کرنے میں کوئی نبی شریک نہیں, ولی شریک نہیں, پیر شریک نہیں, فقیر شریک نہیں, زندہ شریک نہیں, مردہ شریک نہیں. جب مجھے پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں تو پھر عبادت میں بھی شریک کوئی نہیں. مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون.
اور میری قوم والو، مجھے کیا موت پڑ گئی ہے، مالی اللہ عبد الذی، مجھے کیا موت پڑ گئی ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں فطرنی، جس اللہ نے مجھے ایک قطرے سے انسان بنایا ہے، اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بھی سارے قیامت کے دن اسی کے سامنے لوٹ کے جاؤ گے، پیش ہوگے۔ جاگ رہے ہو؟ یہاں اس آیت میں بہت کچھ ذکر کر سکتا ہوں، اللہ کی توفیق سے قرآن دریا ہے، لیکن ایک بات ذکر کرتا ہوں صرف۔ حبیب نجار کہتا ہے کہ عبادت صرف کس کی کروں گا؟ بولو بولو، کس کی؟ اس لیے کہ مجھے پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ عبادت صرف کس کی کروں گا؟ اللہ۔ تو ولیوں کا عقیدہ سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ ولی کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے او میرے بھائی ولی بن، ولیوں کو ماننے والا بن، اور ولیوں کو ماننے والا وہ ہے جس کا عقیدہ وہی ہو جو عقیدہ اللہ کے ولیوں کا تھا۔ مالی اللہ عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ عبادت صرف کس کا حق ہے؟ پڑھو سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، آگے اونچا پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز میں وعدہ کر رہے ہو، اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں عبادت بھی صرف تیری ہی کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے۔ ایاک نستعین، اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگیں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں۔ ہر دور کا مشرک اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جاگ رہے ہو؟ مشرکین مکہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی بھی، اور اسی کا نام ہے شرک۔ اور توحید یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف کس کی کر؟ اللہ ہی کی۔ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ مثال دے دیتا ہوں، آؤ سورہ نحل پہ، سورہ نحل، سبحان اللہ، سورہ نحل پارہ نمبر 14 ہے، یہ آیت نمبر 66۔ قرآن لیا کرے ہاتھ میں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب میری بات سنو میرے بھائی، دودھ کی دو قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ ایک ہے خالص دودھ جو ملتا کوئی نہیں ہے، اور ایک ہے ملاوٹ والا دودھ۔ کون سا دودھ پسند کرتے ہو، خالص یا ملاوٹ والا؟ اسی طرح عبادت کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہے خالص اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور ایک ہے ملاوٹ والی عبادت۔ کون سی عبادت؟ اب جواب دینا ہے۔ ایک بندہ اللہ کا بھی سجدہ کرتا ہے، قبر کا بھی سجدہ کرتا ہے، خالص ہے یا ملاوٹ والی؟ ایک بندہ اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی دیتا ہے، پیر فقیر کے نام کی نظر نیاز بھی دیتا ہے، خالص ہے ملاوٹ والی؟ اللہ نے مثال سمجھائی ہے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 66 ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ کہتا ہے، او میرا بندہ آنا، میں تجھے سمجھاؤں ذرا خالص کسے کہتے ہیں۔ اے میرا بندہ، اگر تجھے میری توحید سمجھ نہیں آتی تو آنا، میں تجھے مثال کے ذریعے اپنی توحید کا مسئلہ سمجھاؤں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ او میرا بندہ، تیرے گھر کے اندر کوئی جانور ہوگا، بھینس ہوگی، گائے ہوگی، بکری ہوگی، تیرے گھر میں نہیں ہے تو محلے میں ہوگی، محلے میں نہیں ہے تو باڑے میں ہوگی، چلا جانا۔ اللہ تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، میرا بندہ دیکھ تو صحیح نا، مالک جاتا ہے، جا کے گھاس کاٹ کے لاتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ یہ گھاس پیدا کس نے کیا؟
جن ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے وہ ہاتھ کس نے دیے؟ اس گھاس کو اٹھا کے لاتا ہے، گدے پہ، گھوڑے پہ، خچر پہ سوار کر کے لاتا ہے، یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے۔ گھر لاتا ہے، اس گھاس کے ساتھ بھوسا ملاتا ہے، چارہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چارہ رکھتا ہے جانور کے سامنے، جانور اس چارے کو کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چارہ حلق سے اتر کر جانور کے معدے میں پہنچتا ہے۔ اس جانور کے معدے میں ایک مشین ہے، ایک کیا ہے جو سب کچھ ہضم کرتی ہے؟ جواب تو دے ذرا، وہ مشین بنانے والا کون ہے؟ اس مشین کو چلانے والا کون ہے؟ اس معدے میں وہ چارہ ہضم ہوتا ہے، پھر اس ایک چارے سے، چارہ ایک ہے نا، تین چیزیں بنتی ہیں۔ گوبر بھی بنا اسی چارے سے، خون بھی بنا اسی چارے سے۔ گوبر بھی پلیت نجس، خون بھی پلیت نجس ناپاک، اور ایک تیسری چیز بھی اللہ نے اسی چارے سے بنائی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ، خوشگوار دودھ۔ اور میرے بھائی سمجھ لے ذرا بات کو، یہ دودھ جانور کے پیٹ میں کس نے بنایا ہے؟ اللہ ہی نے بنایا ہے نا۔ اب جواب دو گے تو پھر یہ دودھ نظر نیاز بھی کس کے نام پہ دینا چاہیے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی اس بھینس کا چوتھا پاؤں فلاں پیر کے نام پہ مان لیا ہے۔ جانور دودھ دینا شروع کرتا ہے، پورا ایک ہفتہ دودھ لے کے جاتے ہیں اور بابا جی کے نام پہ دے کے آتے ہیں، حالانکہ اس دودھ کو بنانے والا کون ہے؟ اب آ مسئلہ سمجھ، اگر اس دودھ میں تھوڑا سا گوبر مل جائے پی لو گے؟ تھوڑا سا خون مل جائے پی لو گے؟ کیونکہ ہم گوبر اور خون والا دودھ پی نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح تم خالص دودھ پسند کرتے ہو، ناپاک دودھ اور ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں کرتے، اسی طرح میں اللہ خالص عبادت قبول کرتا ہوں، ملاوٹ والی عبادت قبول نہیں کرتا۔ مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، بلی ہے اتخذ من دونہ آلہہ۔ قوم والوں نے سوال کیا، اچھا تو کہتا ہے میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، تو تو ہمارے ان معبودوں کو نہیں مانتا؟ تو ولی نے جواب دیا، کیونکہ میں نے کہا تھا ولی ڈرتا صرف کس سے ہے؟ فرمایا اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مان لوں؟ حالانکہ ان یردنی الرحمن بضر، اگر میرا اللہ مجھے چھوٹی سی تکلیف بھی دینا چاہے، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، تو یہ مجھے اس چھوٹی سی تکلیف سے بھی بچا نہیں سکتے۔ وہ میرا اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو یہ تکلیف سے بچا نہیں سکتے، میرا اللہ مجھے تکلیف سے بچانا چاہے تو یہ تکلیف دے نہیں سکتے۔ مان گئے ہو مسئلہ؟ اب کئی لوگ ڈرتے رہتے ہیں، وہ جی جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ اور میرے بھائی بات سمجھ، جادوگر کے اور تیرے درمیان کون کھڑا ہے؟ اللہ موجود ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر جادوگر تیرا میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اس کی کیا جرات؟
اس لیے خیال کر، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین۔ کہنے لگے اچھا تو ہمارے معبودوں کو پوجتا نہیں ہے تو بتا تو صحیح نا، اگر تو ہمارے معبودوں کو الہ مان لے تو تیرا جاتا کیا ہے؟ کہنے لگا انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو معبود مان لوں تو پھر میں بالکل کافر ہو جاؤں گا، بالکل گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، بڑا کھل کے مسئلہ بیان کیا اللہ کے اس ولی نے۔ قوم والے کہنے لگے اچھا تو ان کے ساتھ ہے؟ فرمایا ساتھ ہونا چھوڑو، میرا عقیدہ سنو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، کخ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، فاسمعون، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ قوم والوں نے کہا اچھا پکڑو اسے، ساری قوم اکٹھی ہو گئی، اس غریب کو انہوں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اللہ کا وہ ولی ادھر ہی شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یار ایک بات کا جواب دینا، ابھی ابھی تو بھاگ کے آیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نماز پڑھنے کا موقع بھی، کوئی روزے کا موقع بھی، ذکر اذکار تسبیحات حج عمرے کا موقع بھی، لیکن اس نے وہ 5 منٹ کوئی ایسی عبادت کی ہے نا کہ جس عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن کے دل کے اندر کیا ہے۔ وہ عبادت کیا تھی؟ وہ عبادت تھی اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید کی غیرت، نبیوں کا دفاع اور نبیوں کی دعوت کا دفاع تھا۔ وہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اس لیے میں اپنے کبھی کبھی بیان میں کہا کرتا ہوں، ایک بندہ 1000 سال نفل پڑھے وہ بھی عبادت ہے، اللہ اجر دے گا، لیکن 1000 سال کی نفل عبادت 5 منٹی اخلاص والی توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خیال کر، کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اللہ اکبر، مفسرین کہتے ہیں ظالموں نے شہید کر دیا، غصہ ان کا ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ کے چھلانگیں لگانی شروع کر دی، اس کا پیٹ کھل گیا، اس کی آنتیں باہر آ گئیں، اس کے بدن کی انہوں نے توہین کی۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتا ہے ادھر شہید ہوا، ادھر میں نے حکم کیا او حبیب نجارا، اور میری توحید کے لیے جان کی قربانی دینے والے، قیل ادخل الجنہ، میری جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیری مرضی ہو میری جنت میں داخل ہو جا۔ جواب دو گے میری بات کا؟ مسئلہ حل ہے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، فوراً جنت میں کیا ہو جا؟ داخل ہو جا۔ پھر اس نے جنت میں جا کے کچھ باتیں کی، اللہ نے وہ باتیں بھی سنائی ہیں۔ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا میرے اللہ نے مجھے کتنی عزتیں عطا کی ہیں، میرے اللہ نے مجھے کتنی عزتیں عطا کی ہیں، جنت میں میرا کتنا پروٹوکول ہے، کتنا مقام ہے۔ اللہ اس کی باتیں بھی سنا رہا ہے جو اس نے جنت میں پہنچنے کے بعد کی ہیں۔ اب تو بتا، سوچ کے بتا، اس کا بدن تو پڑا ہے زمین پر لوگوں کے قدموں کے نیچے، تو جنت میں کیا چیز داخل ہوئی؟ روح داخل ہوئی۔ جنت میں کیا چیز داخل ہوئی؟ روح داخل ہوئی۔ اس لیے عقیدہ پکا لے، نبی اور شہید یہ وہ عظیم لوگ ہیں، ان کی روح جب بدن سے نکلتی ہے تو سیدھی کدھر داخل ہوتی ہے؟ جا کے جنت میں داخل ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمارے کچھ محسن لوگ ہیں، وہ لوگوں کو کہا کرتے ہیں او جی یہ حیات نہیں مانتے،
یہ نبیوں کی حیات نہیں مانتے، یہ شہیدوں کی حیات نہیں مانتے۔ اور میرے بھائی دھوکہ نہ کھانا، ہم کہتے ہیں جو نبیوں شہیدوں کی حیات کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ نبیوں کی حیات بھی حق، شہیدوں کی حیات بھی حق، لیکن حیات کون سی؟ ہم کہتے ہیں حیات وہ مانتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث یہ بتا رہا ہے کہ نبی بھی زندہ، شہید بھی زندہ، لیکن جنت میں زندہ۔ کدھر زندہ ہیں؟ جنت میں زندہ ہیں، ان کی روحیں وہاں مزے کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بوڑھی اماں آئی نبی علیہ السلام کے پاس، اس کا بیٹا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا، غزوہ بدر میں۔ وہ اماں آ کے کہتی ہے نبی علیہ السلام کو، اللہ کے نبی میرا بیٹا کدھر ہے؟ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے پھر تو میں کیا کروں گی؟ صبر کروں گی، ان کان فی الجنت صبر تو۔ لیکن اللہ کے نبی اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے نا تو پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں، میں روؤں گی، چلاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ کی کوئی ایک جنت ہے؟ نہ نہ، اللہ کی بہت ساری جنتیں ہیں، اور ان نبنک اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا تو اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کو تو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ یہ یاد رکھ، نبیوں کے ابدان مبارکہ آج بھی اپنی قبروں میں اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں جس طرح ان کو دفن کیا گیا تھا، لیکن نبیوں اور شہیدوں کی روحوں کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ اب میری بات کا جواب دو، مسئلہ ختم ہے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں نبی زندہ جنت میں، شہید زندہ جنت میں، اور دوسرے دوست کہتے ہیں نبی زندہ قبر میں، شہید زندہ قبر میں۔ میں جو حیات مان رہا ہوں وہ افضل حیات ہے، یا وہ جو حیات مان رہے ہیں وہ افضل حیات ہے؟ جنت والی حیات افضل ہے۔ اور جب جہاد کا موقع ہوتا ہے، جہاد کی فضیلت پہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ایک حدیث بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اور شہید کی روح کدھر؟ جنت میں پہلے پہنچتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی خیال کر، حیات کا کوئی منکر نہیں، ہم حیات کو مانتے ہیں، لیکن مانتے وہ ہیں جو قرآن نے بتائی ہے۔ قرآن کہتا ہے زندہ ہیں جنت میں، قبر میں کوئی زندہ نہیں۔ ہاں نبیوں کے بدن قبر میں تر و تازہ موجود ہیں اور خوشگوار موجود ہیں۔ اس دنیا والی زندگی کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح میں ہے، اس لیے مسئلہ سمجھ لیا کر۔ خیر، فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو خیال کر، ولی کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف، ولی وہ ہوتا ہے جسے دنیا کا کوئی غم، ولی وہ ہوتا ہے جو خالص توحیدی ہو۔ اور توحید یہ ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ سجدے کے لائق اکیلا۔ جذبے سے جواب دو، شاید ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سجدے کے لائق اکیلا، نظر نیاز کے لائق اکیلا، منت منوت کے لائق اکیلا، چڑھاوے کے لائق اکیلا، پکار کے لائق اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا۔ بات ایک آ گئی ہے ذہن میں، کہہ دیتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا ایک عبادت ایسی بھی ہے جو عبادت اللہ بھی کرتا ہے۔ بات کو سمجھنا، عام لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عبادت ایسی ہے جو عبادت کون کرتا ہے؟ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں وہ درود والی عبادت ہے جو عبادت اللہ کرتا ہے۔ اگر اللہ عبادت کرے گا تو اللہ بنے گا عابد، اور نبی علیہ السلام کیا بنیں گے؟ معبود۔ اللہ تو عبادت کرنے والا ہو گیا نا، تو عبادت پھر کس کی ہوگی؟
نبی علیہ السلام کی، اور کلمے کا معنی کرتے ہو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے غلط بات ہے، اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا، اللہ صرف معبود ہے۔ صرف غلطی یہ ہے کہ ہمارے یہ جو علماء دوست لوگ ہیں کتابیں کھولتے کوئی نہیں، سنی سنائی چلاتے رہتے ہیں۔ آیت جو آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مطلب کیا ہے؟ سب کتابوں میں لکھا ہے صلاۃ اللہ رحمت، اللہ اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کیا نازل کرتا ہے؟ رحمتیں۔ اللہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی پہ کیا بھیجتا ہے؟ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتے بھی صلاۃ پہ پڑھتے ہیں، کیا معنی؟ فرشتے دعائے استغفار کرتے ہیں، دعائے استغفار کرتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں درود پاک۔ دوسرا مسئلہ بھی آ گیا، درود شریف عبادت ہے۔ سارے کہو درود شریف پڑھو ذرا، اللہم وعلا کما صلیت علی وعلا آل ابراہیم انکا اللہم بارک علی وعلا آل محمد کما۔ آپ سب نے کیا کی ہے؟ عبادت۔ کہو سارے کیا کی ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے لیے نہیں۔ درود عبادت ہے میرے بھائی۔ آج لوگوں نے مسئلے کو خواہ خراب کر دیا ہے، عوام کو جھگڑوں میں ڈال دیا ہے۔ الحمدللہ ہم دو لفظوں میں بات ذکر کرتے ہیں، درود شریف عبادت ہے، اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ حبیب نجار کہتا ہے مالی الا اعبد الذی فطرنی والیہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ درود عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، اور عبادت پیش بھی کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ پہ۔ عبادت کو سنتا بھی کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کو جانتا بھی کون ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو خالص توحیدی ہو، آخری بات، اور ولی وہ ہوتا ہے جو ایک نمبر کا سنی ہو۔ ایک نمبر کا کیا ہو؟ اور سنی وہ ہوتا ہے جو سنت پہ چلے۔ کس پہ چلے؟ بدعت نہ کرے۔ جو بدعت کرتا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خدا کی قسم، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو بڑی عظیم ذات ہے۔ ہم کہتے ہیں جس چیز کی نبی علیہ السلام سے نسبت ہو جائے نا، اس چیز کی بھی محبت ضروری ہے پکا مومن بننے کے لیے۔ مدینے سے کیوں محبت کرتے ہو؟ کیونکہ نسبت ہے کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ احد پہاڑ سے کیوں محبت کرتے ہو؟ کہ نسبت ہے کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جاتے ہیں ہم لوگ جب عمرے اور حج کے لیے، مدینے کی گلیوں میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ نسبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کی نسبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق یہ ایمان کی شرط اول ہے، اگر خامی اسی میں ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ لیکن عشق رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم بدعتیں کریں، عشق رسول یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلیں۔ عشق رسول یہ کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلیں۔ بدعت کرنا عشق نہیں ہے۔ اب آپ نے جواب دینا ہے۔ آج ہمارے ملک کے طول و عرض میں ایک آواز لگ گئی ہے، ربیع الاول آیا تو عید میلاد النبی کی، لوگ گلیاں سجائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، چراغاں کریں گے، بڑے بڑے ڈگ لگائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی اس سے راضی ہوگا؟ نہیں ہو میرے بھائی۔ جواب آپ نے دینا ہے، کیا یہ کام نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا؟ نہیں کیا۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت پہ خوشی منائی ہے۔ کیسے منائی ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی تھی. اس دن میری کیا ہوئی تھی؟ پیدائش. معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے بتا دیا میری ولادت پہ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سوموار کے دن کیا رکھا جائے؟ روزہ رکھا جائے. لیکن ہم روزوں کی طرف نہیں جاتے، ہر اس کام کی طرف جاتے ہیں کہ کھا 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 کے یہاں تک بھر دیا جائے پیٹ. محرم کے اندر بھی 9-10 محرم کو کھانا پینا، اور ربیع الاول میں بھی صبح شروع ہوں گے، ایک گھر سے نکلیں گے نا اور شام تک 15 جگہوں پہ سٹاپ کر کے وہاں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کھانا ہوتا ہے. کوئی نفل نہیں پڑے جاتے، تلاوت نہیں کی جاتی. اس لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ کام آگے. نبی علیہ السلام کے بعد کس کا دور آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق ہیں یا ہم بڑے عاشق ہیں؟ ابو بکر صدیق نے بھی یہ کام، حضرت عمر فاروق نے بھی یہ کام، حضرت عثمان ذو النورین نے بھی یہ کام. سبحان اللہ. سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کام، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کام نہیں کیا. کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی صحابی نے. اور یہ دیواروں پہ لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ کیا ہوا؟ ابلیس ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. تو میں کہا کرتا ہوں او بھائی ہمارا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا. اگر میلاد نہ منانے سے کوئی ابلیس بنتا ہے تو ظالم آدمی، پھر یہ تیرا فتویٰ تو جا کے لگ رہا ہے نبی کے صحابہ پر. یا تو دکھانا صحابہ نے جشن میلاد منایا ہو، جلوس نکالے ہو، صحابہ نے یوں گلیاں سجائی ہوں، صحابہ نے یہ کام کیا ہو. ان کے پاس تو گلیاں بھی مکے مدینے کی تھیں، تیرے میرے پاس تو گلیاں ہیں پاکستان کی، گٹر لائنیں کھلی ہوئی ہیں، بیڑا کر کے. ان کے پاس تو مکے مدینے کی گلیاں تھیں. صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تابعین نے یہ کام، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تبع تابعین نے یہ کام، پہلی 6 صدیوں میں یہ کام نہیں ہوا. کتنی صدیاں پہلی؟ 6 صدیاں گزر گئیں یہ کام نہیں ہوا. 604 ہجری میں، کتنی ہجری؟ 604 ہجری میں ایک عیاش بادشاہ تھا، ملک مظفر الدین. اس نے اس کام کو شروع کیا. ایک عیاش بادشاہ تھا، کچھ مولوی بھی اس کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے محفل مولود شروع کیا. عید میلاد نہیں، محفل مولود. وہ کچھ بندوں کو اکٹھا کر لیتا، خیمے لگاتا، ہاں، اور اس میں مولویوں کو اکٹھا کرتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا. وہاں قوالی ہوتی، موسیقی ہوتی، محفل سما ہوتی، اور وہ کہتے تھے یہ محفل مولود ہے، ہم نبی علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی کر رہے ہیں. وہاں سے یہ کام شروع ہوا، اور پھر چند بے دین لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اب فیصلہ تو نے کرنا ہے، تجھے دین نبی علیہ السلام والا پسند ہے یا اس عیاش بادشاہ والا؟ دین صحابہ والا پسند ہے یا عیاش بادشاہ والا؟ دین تابعین والا پسند ہے یا عیاش بادشاہ والا؟ اچھا پھر کیا کہیں گے؟ او جی ہم مانتے ہیں یہ بدعت ہے. ان کے مولویوں نے لکھا ہے ہم مانتے ہیں یہ کیا ہے بدعت، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یہ خوبصورت بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. اور میرے بھائی بدعت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. میرے اور تیرے مرشد کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اچھی صرف سنت ہے جس پہ مور ہو نبی علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی. نبی علیہ السلام کے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مور ہو. تو یہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا. آخری بات، کچھ زمانے سے اب یہ چل پڑا ہے محفل میلاد. اس مجلس میں کئی بزرگ ہیں، پہلے 12 ربیع الاول کو لوگ کیا کہتے تھے؟ 12 وفات. 12 وفات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دن نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. اس دن نبی علیہ السلام کی کیا ہوئی ہے؟ چھوڑو کیل کال، چلو مان لیا کہ اسی دن نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، اسی دن نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی. تو ایک گھر میں خوشی ہو اور اللہ نہ کرے اس گھر میں غم آ جائے، تو پھر لوگ خوشی کی طرف جاتے ہیں یا غم کی طرف؟ خوشی کو چھوڑ دیتے ہیں نا.
تو اسی دن میں اب خوشی بھی ہے اور اسی دن میں غم بھی ہے. اس لیے میرا بھائی، اسلام کہتا ہے خوشی آ جائے تو جلوس نہ نکالو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور غم آ جائے تو ماتم نہ کرو، صبر کرو. ماتم نہ کرو، کیا کرو؟ صبر کرو. اس لیے میرے بھائی، بدعت سے بچا کر، بدعات سے دور رہا کر. یہ نری بدعت ہے، نری ضلالت ہے، نری گمراہی ہے. ولیوں کو مانتا ہے تو ولی تو وہ ہوتے ہیں جو ایک نمبر کے سنی ہوں، ایک نمبر کے سنی ہوں، اور سنی وہ ہوتا ہے جو کبھی بدعت کے قریب. آخر دعوانا الحمدللہ.